سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بے شک ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبانوں کو موڑتا ہے کتاب کے ساتھ تاکہ تم لوگ اسے کتاب میں سے ہی گمان کرو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور وہ اللہ کے ذمے جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کسی بشر کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس وجہ سے کہ تم پڑھتے ہو، اور وہ نہیں حکم دیتا تمہیں اس بات کا کہ تم ملائکہ کو، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا تمہیں وہ مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کا حکم دیں گے؟ پہلی آیت کے اندر یہود کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے۔ کعب بن اشرف، حیی بن اخطب اور اس طرح کے اور کچھ یہودی لوگ تھے جو شاعر بھی تھے اور شریر بھی تھے، تو وہ بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ تورات پڑھتے پڑھتے اس کے اندر کچھ مکسنگ کر دیتے تھے، اپنے پاس سے کچھ لفظ ملا دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو کہتے تھے یہ دیکھو تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ تورات میں وہ ہوتا نہیں تھا، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تورات تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور لوگوں کو گویا کہ چکر دیتے تھے، اور خود ان کے ایمان کی حالت یہ ہے کہ کتاب الہی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یعنی کلام اللہ یا کتاب الہی تورات اللہ کا کلام تو تھا، کتاب تو تھی، تو مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے یا ان کو بہکانے کے لیے اس کے اندر جو ہے مکسنگ کر دی، ساتھ میں ایڈیشن کر دی اس کے اندر۔ تو ان کو یعنی اتنا بھی خدا کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کے معاملے میں کس قدر سنجیدہ تھے، اور ان کی جو کتاب ان کے ہاتھ سے نکل گئی تو اس کی وجہ کیا تھی۔ اور دوسری جانب اگر مسلمانوں کی آپ صورتحال دیکھیں کہ مسلمان کتاب اللہ کے معاملے میں کتنا حساس ہے کہ اس میں
باہر سے کوئی لفظ شامل ہونا تو دور کی بات ہے، ایک زیر زبر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کرتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس پر تحریف کا الزام ہوتا ہے، اور وہ اس کو مسلمان اپنے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں جو ہے ایڈیشن کرنا چاہتا ہے، کچھ چیز ملانا چاہتا ہے۔ اسی لیے شروع کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جو رجم ہے، یعنی شادی شدہ زانی اگر زنا کرے تو شادی شدہ آدمی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو زمین پتھروں سے اس کو مارا جائے یہاں تک کہ ختم ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک موقع پر کہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ گزر جائے، کچھ وقت گزر جائے تو ایک آدمی ایسا بھی پیدا ہو جائے امت میں کہ جو یہ کہے کہ لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، کہ جو رجم کی سزا ہے یہ ہمیں قرآن پاک میں تو کہیں نظر نہیں آتی۔ فرمایا کہ آگاہ رہو، یہ رجم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم ہوا، ہم نے رجم کیا، تو یہ رجم کا حکم باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اگر مجھے قرآن پاک کے ساتھ اس کی مکسنگ کا ڈر نہ ہوتا تو میں قرآن پاک کے حاشیے پر اس کو لکھوا دیتا۔ یعنی اس قدر یہ پختہ حکم ہے کہ گویا قرآن پاک کے درجے میں ہے، لیکن انہوں نے اس اندیشے سے کہ قرآن میں غیر قرآن نہ مل جائے اور امتیاز ختم نہ ہو جائے کہ یہ قرآن ہے اور یہ غیر قرآن ہے، آپ نے اس کو وہاں اس میں شامل نہیں فرمایا۔ لیکن یہود کے ہاں یہ سلسلہ ختم شروع ہوئی سے کوئی ان کے ہاں اتنا اپنی کتاب کے بارے میں یہ حساسیت ان کے ہاں نہیں تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں تورات اور انجیل کا اصل نسخہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اصل جو متن جس زبان میں نازل ہوئی تھی، جیسے قرآن پاک تو عربی میں نازل ہوا، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کا شکر، امت کے پاس موجود ہے، قیامت تک رہے گا، لیکن تورات اور انجیل اصل زبانوں میں نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو ترجمہ جب ہو جاتا ہے تو اصل متن تو گم ہو گیا، اس لیے مسلمان ترجمہ صرف نہیں چھاپتے قرآن پاک کا، علماء نے سختی سے منع کیا اس کو، کیونکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ترجمے کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اصل متن بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اصل کتاب محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ یہود تو ان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں تھی کہ کلام ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کو چکر دینے کے لیے موڑ توڑ کر اسی انداز میں جو ہے اس کو پڑھ دیا کرتے تھے جیسے کتاب کا انداز ہے، تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ تو ہاں تورات کی بات ہے، اس نے تو بالکل صاف تورات میں سے پڑھ کر سنائی ہے، حالانکہ تورات دور دور تک وہ نہیں ہوتی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور وما هو من عند اللہ، فرمایا کہ اللہ کا حکم قطعا نہیں ہو سکتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بات اصل یہ ہے کہ یہ اعلیٰ جو پائے کے جھوٹے لوگ ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے لوگ ہیں جو اللہ کے ذمے بھی جھوٹ لگانے سے باز نہیں آتے، حالانکہ ان کو خبر بھی ہے۔ یعنی یہود بالخصوص ایسا طبقہ ہے پوری انسانیت میں کہ قرآن پاک نے جس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی روح سے اخلاقی گراوٹ کا آخری درجہ چھو چکا ہے۔ یعنی نبیوں کے ساتھ یہ باز نہیں آئے، یقتلون النبیین بغیر حق، کلام اللہ کے ساتھ یہ باز نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ باز نہیں آئے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، قرآن پاک نے خود کہا کہ انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ تو انہی کے یہ ایک جرم اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ آگے جو دوسری آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو وہ نجران کا وفد آیا، جو اس سورہ آل عمران کا سبب شان نزول بھی جو واقعہ ہے، تو اس موقع پر ایک یہودی نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ اور میرا کلمہ پڑھ لو، میری اتباع کرو، تو کہیں آپ ہمارے رب بننے کے چکر میں تو نہیں ہیں؟ یعنی آپ اپنی عبادت ایسے تو نہیں کروانا چاہتے ہم سے جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شروع کر دی؟ تو آپ نے جواباً فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ یہ بات ہو، اس لیے کہ میری تو بلکہ یہ تو کسی نبی نے کبھی نہیں کہا، نبیوں کی آنے کا تو مقصد اول و آخر اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے،
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب کی بنیادی دعوت یہ ہوتی تھی لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، فاعبدون، اللہ ہی کی عبادت کرو. تو فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہی کیسے ہے کہ ایک بندے کو اللہ کتاب دیں، یعنی اسے اپنا آپ سمجھائیں، تعارف کرائیں کہ اللہ کون ہے، اور حکمت بھی عطا فرمائیں، نبوت کا تاج بھی اس کے سر پہ رکھیں، اور پھر وہ بندہ لوگوں کو کہ آؤ اب میری عبادت کرنے لگ جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو جتنا اللہ کے قرب میں، اللہ کی معرفت میں جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کا بندہ، وہ تو اللہ کی عظمت اس پر اور کھلتی چلی جاتی ہے، اور کھلتی چلی جاتی ہے، اور وہ تو اللہ کے سامنے اور عاجز بن جاتا ہے. جیسے فرماتے ہیں نا کہ جو درخت ہے اس پر جب پھل لگتا ہے اس کی ٹہنیاں جھکتی چلی جاتی ہیں، اس کی شاخیں جھکتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ اس پر اب پھل لگ چکا ہے. تو انسان کو جب اللہ اپنی معرفت کا، اللہ اپنے تعارف کا اور اپنی عظمت کا جب پھل لگاتے ہیں اس پر، تو وہ تو تواضع کا نمونہ بن جاتا ہے. اس کے تو عمل سے اور اس کی تو روئیں سے تواضع ٹپکتی ہے. نہ یہ کہ خدائی کا دعوے دار بنے. خدائی کا دعوے دار تو سرکش کوئی فرعون نمرود تو ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، لیکن نبی قطعاً ایسی بات نہیں کر سکتے. تو گویا کہ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ میں چونکہ اللہ کا نبی ہوں، میں تو تمہیں جو ہے وہ لوگوں کی عبادتوں سے نکال کر اللہ کی عبادت میں ڈالنے آیا ہوں، نہ یہ کہ میں اپنی عبادت کی دعوت دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں. اور یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ نبی کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہاں، نبی کی دعوت تو یہ ہوتی ہے ولیکن کونوا ربانیین، تم ربانی بن جاؤ. ربانی کا مطلب ہوتا ہے رب والا، اللہ والا، اللہ والے بن جاؤ، یعنی اللہ کے ساتھ خاص تمہارا تعلق ہو جائے. ربانی کا مفسرین نے لفظی ترجمہ، اس کے جو مفاہیم بیان فرمائے بہت مختلف ہیں، لیکن سب کا حاصل ایک ہی ہے. کسی نے کہا کونوا فقہا، دین کو سمجھنے والے بنو، اور فقہا علماء، یعنی علماء ایسے علم والے بنو جو حلم والے بھی ہوں، علم بھی جن کے پاس ہو اور حلم بھی ہو، یہ ربانی ہے. اور جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، فوت ہوئے، تو حضرت محمد ابن حنفیہ، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، دوسری اہلیہ سے، سیدہ فاطمہ سے نہیں ہیں. تو انہوں نے فرمایا مات ربانی هذه الامہ، آج اس امت کا عالم ربانی فوت ہو گیا ہے، یعنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. تو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تو یہ ہوتی ہے کہ اے انسانوں اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ سے تعلق والے بن جاؤ، کیونکہ تمہیں اللہ کتاب سکھا رہے ہیں اور تم خود اس کو پڑھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو. اور وہ یہ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کفر ہے. انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں لوگوں کو مسلمان کرنے آتے ہیں، چاہے جائے کہ کفر کرنے آئے. تو یہ جو یہودی کا یہ اعتراض تھا، یہ بالکل پرلے درجے کی بے وقوفی پر مبنی تھا، اور گویا کہ اس نے ایک خواہ مخواہ کا عذر بنانے کی کوشش کی کہ ہم آپ کی بات اس لیے نہیں مان سکتے کہ آپ گویا کہ ہمیں آپ کا بندہ بننا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو آپ نے اس کی بات کو اچھی طرح قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ نبی علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہوں، وہ مخلوق کو اپنی اطاعت کی دعوت تو دیتے ہیں کہ میری فرما برداری کرو، لیکن عبادت اپنی نہیں کرواتے. اور اطاعت اور عبادت دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اطاعت یہ ہے کہ میری حکم مان کر چلو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری سنت پر چلو، اور کیونکہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جو طریقہ میں نے عبادت میں اپنایا وہ طریقہ اپناؤ. اور عبادت تو خدا سوائے اللہ کے کسی کی ہو نہیں سکتی، اس لیے انبیاء علیہ السلام اس کا حکم کیسے دے سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.